اس روزمرہ کے ظلم میں میں خود کو بھول چکی تھی اور مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ میری ڈیٹ کو 1 ماہ گزر چکا ہے۔ زندگی ایسے ہی روز کی طرح چل رہی تھی کہ ایک دن عمران کو کسی کام سے دوسرے شہر جانا پڑا۔ اس کا کہنا تھا کہ اسے 1 مہینہ بھی لگ سکتا ہے۔ میں نے بھی سکون کی سانس لی کہ چلو اس سب سے کم کچھ ٹائم کے لیے ہی مجھے آزادی ملے گی۔ میں خوش تھی۔ عمران چلا گیا لیکن میرے پاس کوئی فون بھی نہیں چھوڑا کہ کہیں میں اپنے میکھے والوں سے بات نہ کروں، انہیں کچھ بتاؤں نہ۔ اسی دوران مجھے اس چیز کی بھی خبر کر دی گئی کہ میرا ایک دوست روز کے روز آ کے میری خبر لے گا۔ مجھے پیسوں کی ضرورت ہو، کسی چیز کی ضرورت ہو تو میں اسے کہہ سکتی ہوں۔ کیونکہ وہ دوست عمران کا خاص تھا، اس لیے میری منٹ کی خبر بھی عمران کو پہنچاتا۔ اسی ڈر کی وجہ سے میں نے اس سے کوئی مدد نہیں مانگی، لیکن اسے کبھی دروازے کے اندر بھی نہیں آنے دیا، کیونکہ مجھے اب کسی پر بھی اعتبار نہیں تھا، اور خاص کر اس کے دوستوں پر تو بالکل بھی نہیں۔ میرا کچھ وقت یوں ہی گزر گیا۔ اس وقت میں نے اللہ سے بہت دعائیں کی، معافیاں مانگی۔ وہ استغفار کا وظیفہ میرے دماغ میں چھایا رہا۔ میں لگاتار اللہ تعالیٰ سے استغفار کی تسبیح کرتی، دن میں نہ جانے کتنی تسبیحات کرتی اور دعائیں کرتی کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دو، اللہ پاک میرے گناہوں کی مجھے معافی دے دو، اللہ پاک تو بڑا غفور و رحیم ہے، تو معاف کرنے والا ہے، مجھے معاف کر دے، مجھے یہاں سے آزاد کروا دے۔ مجھے نہیں پتا میں کس طرح آزاد ہوں گی، میں واپس کس طرح اپنی ماں کے پاس جاؤں گی، لیکن تو کوئی وقت لے کر آ اور بس ایسا ہو جائے، مجھے عمران کی قید سے آزاد کرا دے۔ میں مزید گنہگار ہو رہی ہوں، اتنے گناہوں کا بوجھ لے کر میں کہاں جاؤں، کیسے جیوں؟ میں ان دنوں ہر وقت وضو میں رہتی، نماز پڑھتی، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتی، معافیہ مانگتی، استغفار کرتی رہتی اور یقین رکھتی کہ کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ راستہ میرے لیے لازمی نکالے گا۔ پھر اچانک سے خیال آیا کہ میرے پیریڈز کو 2 ماہ ہو چکے ہیں۔ میں بہت ڈر گئی کہ نہ جانے اب کیا ہوگا۔ عمران کو پتہ چلا تو وہ مجھے چھوڑے گا نہیں۔ اس نے مجھے وارننگ دی تھی کہ آئندہ ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ میں بہت ڈر گئی کہ میں کیا کروں، کہاں جاؤں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ عمران کے آنے کا بس انتظار کرتی رہی، دن گنتی رہی، کیونکہ میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے بہت کمزوری بھی ہو چکی تھی اور ڈاکٹرز نے بھی منع کیا تھا کہ پہلے صحت کا خیال رکھا جائے، تمہارے اندر خون کی بھی بہت کمی ہے، بہت کمزوریاں ہیں، اور پریگننسی سے پہلے اپنی صحت ٹھیک کرو۔ لیکن جیسی میری زندگی گزر رہی تھی اس میں تو اب میری صحت ٹھیک نہیں ہو سکتی تھی۔ عمران نے جس تاریخ کا کہا تھا وہ 4 دن پہلے ہی آ گیا تھا، لیکن میں اس کا سامنا نہیں کر پا رہی تھی۔ مجھے شلوار قمیض اور دوپٹے میں دیکھ کر اس نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے، لیکن میں بنا بولے اندر چلی گئی۔ میں نے عمران کے لیے چائے بنا کر لائی اور اسے کھانے کا پوچھا۔ عمران نے کہا، کھانا تو میں راستے سے ہی کھا کے آیا ہوں، ہاں چائے کی بہت طلب ہو رہی تھی، میں بہت تھک گیا ہوں، میں اب آرام کروں گا، کل بات ہوگی۔ اتنا کہہ کر وہ کمرے میں چلا گیا۔ صبح ناشتہ کرتے وقت عمران نے مجھ سے کہا کہ بہت ہو گئی عیاشی، اب دوبارہ سے اپنی روٹین پر آ جاؤ۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا، لیکن جیسے ہی کھانا میرے سامنے آیا میرا دل خراب ہونے لگا۔ میں واش روم کی طرف بھاگی اور عمران بھی پیچھے اٹھ کر آ گیا۔ اس نے میرے بازو سے پکڑا اور بولا، یہ سب کیا ہے؟ میں نے کہا تھا نا کہ ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے، تم نے میری بات سنی نہیں تھی؟ اتنا کہہ کر اس نے میری بازو کو زور سے جھٹکا اور میں صرف اتنا کہہ پائی کہ عمران، وہ مجھے پتہ نہیں چلا۔ اس نے میرے منہ پر رکھ کر تھپڑ مارا اور میرے بالوں سے پکڑ کر میرے سر کو دیوار کے ساتھ پٹخا اور کہا، بچی تھی جو تمہیں پتہ نہیں چلا؟ الفاظ تھے کہ میرے منہ سے نکل نہیں رہے تھے، اور وہ تھا کہ وہ مارتے ہوئے رک نہیں رہا تھا۔ میں کچھ بولنے کی کوشش کرتی بھی تو وہ اور مزید زیادتی شروع کر دیتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں زمین پر گری اور اس نے میرے پیٹ میں ٹھوکریں مارنا شروع کر دیں۔ میں درد سے چیخ رہی تھی، لیکن وہ میری نہیں سن رہا تھا اور مجھے مارے جا رہا تھا۔ پتہ ہی نہیں چلا کب میں بے ہوش ہو گئی۔ جب آنکھ کھلی تو میں ہاسپٹل کے بیڈ پر تھی، اور یہ ہاسپٹل دور دراز سنسان جگہ پر ایک گھر میں تھا، اور ایسا لگتا تھا کہ عمران یہاں کے لوگوں کو جانتا ہے، کیونکہ بہت بے تکلفی کے ساتھ وہ یہاں کے ڈاکٹر سے باتیں کر رہا تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد مجھے یہ بات پتہ چلی کہ جس قدر بے دردی سے عمران نے مجھے مارا تھا، پریگننسی کی حالت میں میرے پیٹ پر پاؤں مارے گئے تھے، جس کی وجہ سے میرا مس کیریج ہو گیا۔
بچہ دانی کو بھی کافی نقصان پہنچا، جس کی وجہ سے ڈاکٹروں کو میری بچہ دانی نکالنی پڑی، اور اب میں کبھی بھی ماں نہیں بن پاؤں گی۔ یہ صدمہ میرے لیے ناقابل برداشت تھا، اور عمران کا کہنا تھا کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، چلو روز روز کے ڈرامے سے بھی چھٹکارا ملا۔ اس کے بعد تو میں جیسے زندہ لاش بن گئی، جو عمران کہتا وہ میں چپ چاپ کرتی، جہاں لے کر جاتا میں چلی جاتی، جو مجھ سے کرواتا بنا کچھ کہے میں وہ کرتی جاتی۔ بس اب صرف سانسیں چل رہی تھی۔ ایسا تھا کہ جیسے مجھ میں جان نہیں ہے، کیونکہ میں بے بس تھی، میں مجبور تھی، میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اب تو میرا واپس پاکستان جانے کو دل بھی نہیں کرتا تھا، کسی سے ملنے کو بھی اب دل نہیں کرتا تھا، لیکن اب مجھے عمران بہت برا لگتا تھا۔ میں اس کی شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی۔ میرے دل سے تو وہ کب سے اتر چکا تھا۔ دل کرتا تھا اسے زہر دے دوں یا کوئی گولی ہو وہ مار دوں بس۔ میرا دل کرتا تھا میں اس سے بدلہ لوں، کسی نہ کسی طریقے سے میں اس کو مار دوں بس، یہی دل میں آتا تھا۔ جس چیز کو دیکھتی تھی بس ایک خیال دل میں ایک وسوسہ بن گیا تھا، عمران کو ختم کر دوں۔ میں نے اب بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنا نہیں چھوڑا۔ جو کچھ میرے ساتھ ہوا یہی سمجھ لیا کہ اللہ پاک اس میں تیری رضا ہے، تیری مصلحت ہے، تیری مرضی سے جو کچھ ہوا میرے ساتھ ہوا۔ پھر رو دیتی کہ نہیں، میری اپنی مرضی سے یہ سب کچھ ہوا۔ سمجھ ہی نہیں آتا تھا، ادھورے سوال، ادھورے جواب یہیں پر چھوڑ دیتی تھی۔ بس استغفار کرتی رہتی، سارا دن استغفار کرتی رہتی کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرنا، دنیا میں نہ صحیح تو مجھے آخرت میں معاف کر دینا۔ کہ سننے میں آیا ہے یہ زندگی تو پھر تھوڑی ہے، لیکن آخری زندگی وہ تو نہ ختم ہونے والی ہے۔ یہ زندگی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تو اگلا جہان کیسے ہوگا؟ مجھے معاف کر دے اللہ تعالیٰ، مجھے معاف کر دینا۔ بس دن رات استغفار کرتے نہ تھکتی۔ اب میری زندگی میں شاید وہ وقت آ گیا تھا کہ شاید اللہ تعالیٰ نے میری استغفار قبول کر لی تھی، میری دعا قبول کر لی تھی، میری سزا ختم کر دی تھی کہ پاکستان سے میرا کزن حمزہ وہ اپنی کمپنی کے سلسلے میں دبئی آیا۔ میرے تو گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ یہاں آ سکتا ہے۔ امی نے فون کر کے بتایا عمران کو مجھ سے بات کرنی چاہیے، پر عمران نے کوئی بہانہ بنا کے ٹال دیا اور مجھ سے بات نہ کرنے دی۔ لیکن مجھے عمران کی زبانی ہی پتہ چلا کہ حمزہ دبئی جا رہا ہے اور ہمارے گھر آنا چاہتا ہے، ہم سے ملنا چاہتا ہے۔ مجھے امید کی ایک کرن نظر آئی کہ شاید یہی میرے اللہ نے میری آزادی کا دروازہ لکھا ہوا ہے، لیکن اس دروازے پر بھی عمران کا ہی پہرا تھا۔ جس دن حمزہ دبئی آیا اس دن اس نے عمران کو کال کی، لیکن عمران نے فون نہیں اٹھایا۔ 3-4 کالیں اس نے کی، میں نے بھی عمران کو کہا کہ کال اٹھا لے، لیکن عمران نے مجھے خاموش کرا دیا۔ میں اللہ تعالیٰ سے لگاتار دعائیں کرتی رہی کہ کوئی سبب بنا دے، کوئی وسیلہ بنا دے۔ پھر آخر عمران نے فون پہ حمزہ سے بات کی اور اسے یہ کہا کہ میں اور سعدیہ تھوڑے دن کے لیے دوسرے شہر گئے ہوئے ہیں، جیسے ہی ہم آتے ہیں تمہیں اطلاع دے دیں گے، تم ہمارے گھر آ جانا۔ یہ کہہ کر عمران نے فون رکھ دیا اور خود واش روم میں چلا گیا۔ نہ جانے اس پل مجھے کیا سوجھی کہ میں نے فوراً سے فون اٹھایا اور وہ نمبر لکھنا شروع کر دیا جس سے ابھی کال آئی تھی، کیونکہ وہ نمبر حمزہ کا ہی ہو سکتا ہے۔ میں نے نمبر لکھ کے چھپا لیا اور عمران کے گھر سے جاتے ہی اس نمبر پر کال کرنے کا سوچا، لیکن میرے پاس کوئی موبائل فون نہیں تھا، نہ کوئی جان پہچان کا جس سے میں مدد مانگتی۔ وہ نمبر لے کر میں سارا دن کبھی بیلکنی تو کبھی کھڑکی کے چکر لگاتی رہی کہ مجھے کوئی مل سکے جس سے میں فون لے سکوں، لیکن اس دن مجھے کوئی نہ مل سکا جو میری مدد کر سکے۔ میں نے بہت دعائیں کی اللہ تعالیٰ سے کہ میری مدد فرما، یہ راستہ تو نے دکھایا ہے تو مجھے اس راستے میں آگے بڑھا، میرے لیے آسانی پیدا کر۔ اگلے دن عمران نے ناشتہ کیا اور مجھ سے کہا کہ آج شام کو تیار رہنا، میرے کچھ کلائنٹس آ رہے ہیں۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دی اور وہ کام کے لیے چلا گیا۔ میں نے جلدی سے دراز میں رکھا ہوا نمبر نکالا اور پھر کھڑکی سے باہر ٹہلنا شروع کر دیا کہ مجھے کوئی نہ کوئی دکھ جائے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا شروع کر دی کہ کسی کو تو میری مدد کے لیے بھیج دے۔ گھنٹے تک وہاں سے کسی اجنبی عورت کا گزر ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا کتا تھا جسے وہ گھما رہی تھی، اور اپنے ہی خیالوں میں اس سے باتیں کیے جا رہی تھی کہ میں نے اسے آواز دی۔ 1-2 آوازیں دینے کے بعد وہ میری طرف متوجہ ہوئی۔ وہ کوئی عجیب ہی بولی بولتی تھی،
مجھے اس کی بات تو سمجھ میں نہیں آئی، لیکن میں نے اسے اشاروں سے سمجھایا کہ یہ نمبر ہے، مجھے اس نمبر پر کال کرنی ہے۔ اس نے پرچی اپنے ہاتھ میں لی اور تھوڑی دیر پرچی کو دیکھنے کے بعد اس نے اشارے سے کہا کہ کال کرنی ہے، تو میں نے بھی کہہ دیا کہ ہاں میں نے کال کرنی ہے، مجھے یہ نمبر ملا دے۔ اس نے اپنی پاکٹ میں سے فون نکالا اور نمبر ملانا شروع کیا۔ ایک دو بیل پر ہی فون اٹھا لیا گیا۔ کھڑکی ایسی تھی کہ اس میں سے آواز تو باہر جا سکتی تھی لیکن فون اندر نہیں آ سکتا تھا۔ میں نے پھر اس عورت سے کہا کہ فون کو سامنے رکھے۔ میں نے جیسے ہی حمزہ کی آواز سنی میں پاگل سی ہو گئی۔ میں رونے لگی، چلانے لگی کہ مجھے بچا لو حمزہ، مجھے بچا لو یہاں سے، مجھے آ کر لے جاؤ۔ وہ بھی پریشان ہو گیا اور میری پریشان حالت دیکھتے ہوئے اور روتے ہوئے عورت بھی سمجھ گئی کہ میں کسی مصیبت میں ہوں۔ اس نے فون کو اسپیکر پر ڈال دیا۔ میں نے کہا حمزہ مجھے یہاں سے آ کے لے جاؤ، عمران مجھے مار ڈالے گا۔ میں بس یہی کہے جا رہی تھی۔ اس نے مجھے تسلی دی اور میرا پتہ پوچھا۔ مجھے زیادہ تو کچھ پتہ نہیں تھا کہ میں کہاں رہ رہی ہوں، لیکن اکثر باہر آتے جاتے ٹیکسی کرواتے ہوئے عمران جس جگہ کا پتہ بتاتا تھا میں نے وہی حمزہ کو بتا دیا، اور اس نے کہا تم گھبراؤ نہیں، میں کچھ ہی دیر میں تمہاری طرف آتا ہوں۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس عورت کا بھی شکریہ ادا کیا۔ مجھے ایک امید نظر آ رہی تھی اس قید سے آزاد ہونے کی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتی جا رہی تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے اور عمران کو پتہ نہ چلے۔ میں جلدی سے کمرے میں آئی اور ایک بیگ میں اپنا ضروری سامان رکھ لیا اور حمزہ کا انتظار کرنے لگی۔ حمزہ جس بندے کے ساتھ رہ رہا تھا وہ یہیں دبئی کا رہنے والا تھا، اس لیے وہ کافی حد تک راستوں کو جانتا تھا۔ تو حمزہ نے یہ معاملہ اپنے دوست کے ساتھ شیئر کیا، جس کی وجہ سے وہ مجھ تک پہنچ سکا۔ وہ عمران کی غیر موجودگی میں مجھ تک پہنچا تھا اور میں جانتی تھی کہ عمران کیسا انسان ہے۔ وہ کسی بھی قسم کا الزام لگا سکتا تھا اور نہ ہی ہم پولیس کے چکر میں پڑنا چاہتے تھے، کیونکہ حمزہ کے دوست کا یہ کہنا تھا کہ یہاں جو پولیس کے چکر میں پڑ جاتا ہے وہ پھر ذلیل ہو کر رہ جاتا ہے، اور میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے حمزہ کسی مصیبت میں پڑ جائے، کیونکہ وہ محض اپنی کمپنی کی طرف سے کام کے سلسلے میں آیا تھا۔ اس لیے ہم نے اسی میں اپنی بہتری سمجھی اور مجھے خیریت سے پاکستان بھجوا دیا گیا۔ جب میں نے اپنی ساری کہانی اپنے گھر والوں کو بتائی تو وہ بہت پریشان ہوئے، لیکن کر کچھ نہیں سکتے تھے۔ بس میری جان ہی بچ گئی۔ میں وہاں سے صحیح سلامت پاکستان واپس اپنی امی، اپنے بہنوں اور بھائی کے پاس لوٹ آئی۔ میرے لیے یہی نئی زندگی تھی اور میں دوبارہ یہ زندگی پا سکوں گی مجھے تو یقین بھی نہیں تھا۔ رشتے کروانے والی آنٹی کو بھی جب اس رشتے کا بتایا گیا کہ ہمارے ساتھ دھوکا ہوا ہے تو رشتے والی آنٹی نے صرف اتنا کہا کہ میں تو صرف پیسوں کے لیے کام کرتی ہوں، انسان کیسا ہے کیسا نہیں یہ چھان بین آپ نے کرنی تھی۔ اور جہاں تک عمران کی بہن کا سوال ہے کہ وہ اسلام آباد میں رہتی تھی، میری شادی کے ایک ہفتے کے بعد اس نے فون پر بتایا تھا کہ وہ انگلینڈ جا چکی ہے، اور یہاں بھی کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہ کس جگہ رہتی ہے۔ ہماری آنکھوں پر مانو کہ جیسے امیری کی پٹی بندھی ہوئی تھی، اور اسی امیری کے پیچھے میں نے اپنا سب کچھ ختم کر دیا۔ اور اب کچھ سال بعد میری شادی جس انسان سے ہوئی ہے میں اس کی دوسری بیوی ہوں، اور اس کے 2 بچے میرے بچے ہیں جنہوں نے مجھے ماں کا لقب دیا ہے، کیونکہ ماں تو اب میں کبھی بن نہیں سکتی۔ کہنے کو تو یہ کچھ عرصے کی کہانی ہے، پر میری ساری زندگی کی ایسی دردناک کہانی ہے جو بھلائے نہیں بھولتی، جس کا ایک ایک زخم ایسا ہے جو میرے مرتے دم تک میرے وجود پر تازہ ہے۔ میں بس یہی کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے انسان کو ہمیشہ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، کبھی بھی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بڑی بڑی عمارتیں، بنگلے، کوٹھیاں جن کی ہیں انہی کو مبارک ہو، بس اس دنیا میں ہم ہمیشہ کے لیے نہیں آئے ہیں۔